وہ بچپن سے اس لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس کی صورت اسے اچھی لگتی تھی۔ یہ پسندیدگی خیالات کی پاکیزگی تک تھی۔ وہ ایک کم سن لڑکا تھا اور نیلم بھی ایک معصوم لڑکی تھی۔ یہ ایک دوسرے کے گھر جاتے اور باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگ اس بات کو برا نہیں جانتے تھے۔ سوچا کہ یہ وہی نیلم ہے یا اس سے ملتی جلتی صورت والی کوئی اور لڑکی، مگر وہ یہ سوال کس سے پوچھتا؟ مجھ سے پوچھنا چاہا، مگر میں نے اس کے سوال کو ہنسی میں اڑا دیا کہ پڑوس کی لڑکیوں سے دوستی کا یہ بہانہ تھا۔ تمہارا اچھا ہے، اپنی راہ لو۔ بہت وقت بعد میں اپنے کلاس فیلو وقار سے دوبارہ ملا تو حیران ہی رہ گیا۔ وہ ایک مچلا اور دل پھینک نوجوان تھا، لیکن خدا نے اس میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جس سے بات کرتا دل میں والد تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل سامنے تھا اور ہم ایک ایسے پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں قطار در قطار بنگلے بنے ہوئے تھے۔ سامنے وقار والد کے مکان تھا اور ہمارے برابر میں نیلم کا گھر تھا۔ نیلم کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناطے میری دوستی تھی، تاہم بلا سبب میں اس کے گھر نہیں جاتی تھی کیونکہ 2 ماہ قبل یہ لوگ یہاں آئے تھے۔ ایک دن وقار سیڑھیاں اتر رہا تھا، اچانک اس کی نظر برابر والے بنگلے کی ایک کھلی کھڑکی پر پڑی۔ سامنے ہی نیلم کا کمرہ تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز اپنی قلم سے کچھ تحریر کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وقار بیچ میں پڑ گیا کہ اس ناظرین کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ دراصل وہ اپنے ماموں کے گھر میں مری میں 3 ماہ کی چھٹیاں گزار کر آیا تھا۔ اس محویت میں اپنے گھر کی سیڑھیوں پر ایک بت کی طرح استعادہ تھا کہ اس نے ناظرین کو محسوس ہوا کہ کوئی محویت سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ تبھی اس نے چونک کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ چہرہ اوپر اٹھانے سے اس کے حسن کا پورا چاند وقار کی نگاہوں میں نور کی چوگند برس گیا۔ خوبصورت نقوش کے ساتھ سیاہ لمبی زلفیں کمر تک پھیلی ہوئی تھی، موزوں قامت اور چہرہ بدن غرض کہ اس کا وجود انتہائی دلکش تھا۔ وہ اس لمحے پہچان نہ سکا کہ یہ لوگ اس کے پرانے والے مکان کے برابر رہا کرتے تھے، تقریباً 10 سال پہلے۔ وقار بھول گیا کہ باہر کس کام سے جا رہا تھا اور وہ واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنی الماری کھول کر پرانی البم نکالی اور نیلم کی 10 سال قبل والی تصویر ڈھونڈ کر غور سے دیکھنے لگا۔ سوچا کہ کہیں نگاہیں دھوکہ تو نہیں کھا گئی، یہ وہی ہے جس کی سالگرہ پر یہ تصویر بنائی تھی یا کوئی اور ہے۔ ان دنوں وہ میٹرک کا طالب علم تھا۔ ویران تھا کہ یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے اور اسے خبر تک نہ ہوئی۔ اس نے کبھی نیلم یا اس کے گھر والوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اب وقار کے سامنے ایک سوال تھا کہ اس تک رسائی کیسے حاصل کی جائے۔ وہ نیلم سے ملنے اور بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اس جذبے کو نہیں پہچان پا رہا تھا کہ آیا یہ محبت تھی یا پرانی جان پہچان کی کشش۔ عرصہ سے واقفیت کے سبب اس کا جی چاہا کہ جا کر نیلم کی والدہ سے ملے، جن کو وہ آنٹی کیسٹرا کہا کرتا تھا۔ ان سے ملنا کوئی مشکل مسئلہ نہ تھا، لیکن یہ ممکن تھا کہ نیلم کی شادی ہو چکی ہو اور وہ اپنے والدین کی بجائے شوہر کے ہمراہ رہتی ہو۔ اب وہ سامنے گھر میں تھی تو قریب ہی تھی اور وہ دن اس نے اضطراب میں کاٹا۔ دوسرے روز پھر سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ نیلم کھڑکی میں نظر آئی۔ اس کو دیکھ کر مسکرا دی۔ مسکراہٹ کچھ ایسی تھی جیسے کہتی ہو کہ میں تمہارے چکر میں آنے والی نہیں ہوں۔ ندامت کے احساس سے وہ بجھ سا گیا۔ وہ کسانہ ہو کر چلا گیا اور دوبارہ مجھے فون نہیں کیا۔ ایک ہفتہ یوں ہی اضطراب میں گزر گیا۔ وقار کوئی کام نہ کر پا رہا تھا۔ اس کے اور نیلم کے درمیان فاصلہ جوں کا توں تھا اور اس الجھن سے ہر صورت نکلنا چاہتا تھا۔ اس کی یہ کیفیت غیر فطرتی تھی اور یہ صورت جو اس کے دل پر اثر کر گئی تھی، اس لیے وہ بھی زیادہ اہم تھی کہ وہ ابھی تک غیر شادی شدہ تھا۔ وہ کافی بدل گیا اور دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے خاموش رہنے لگا۔ مجھے لگا کہ یہ وہی نیلم نہ تھی۔ تب بھی وہ اس کو چاہنے لگا تھا۔ وقار نے مجھ سے 1-2 بار نیلم کی بابت پوچھا اور کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اپنی والدہ کو بھیج کر ان کے گھر سے معلومات لے لو۔ میں